السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کا جنہوں نے اپنے رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے اوج ثریا پر رتبہ علم کو نصب کیا ہے۔ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول جنہوں نے قرآن کریم کی محبت سے سرشار ہو کر قرآن و احادیث اور قرآن پاک کی عطر بیز فضاؤں میں سانسیں لی اور پروان چڑھے، اور بچپن ہی سے قرآن پاک کو خوب حفظ کرنے لگے اور خوب زبانی یاد کرنے لگے۔ وہ عظیم شہسوار، وہ عظیم عالم دین اور فقیہ ملت جنہوں نے 315 احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ عظیم المرتبہ شہسوار سالار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 15 غزوات میں شریک ہونے کا شرف حاصل کیا۔ وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت شہسوار جنگجو جنہوں نے غزوہ خندق سے اپنی جنگی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ عظیم المرتبت جنگجو سالار جنہوں نے بیعت رضوان میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اطہر پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ عظیم المرتبت سالار مدینہ جنہوں نے 24 ہجری میں رے شہر اور اس کے علاوہ دیگر کئی مقامات اور شہروں کو فتح کیا۔ وہ عظیم فاتح قاری قرآن سن 72 ہجری میں 80 سال کی عمر پا کر اس دار فانی کو خیر بات کہہ کر خلد بری کی طرف رخصت ہو گئے۔ اس عظیم المرتبہ شہسوار سالار کا نام اسم گرامی ہے سیدنا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عظیم فاتح بچپن ہی میں ایمان کی درسگاہ میں داخل ہو گئے، قرآن کریم کی محبت کے ماحول میں آنکھیں کھولی، اللہ عزیز و حمید کی راہ پر گامزن ہوئے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نونہال بچے ہی تھے کہ اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، اور حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے سے پہلے ہی آپ کی محبت کے دل میں گھر کر گئی۔ قرآن کریم کی صورتیں زبان یاد کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ابھی انہوں نے اپنے شہر مدینہ منورہ انصار کی کچھار میں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما زیب نظر نہیں کیا تھا۔ یہ شہسوار بہادر قرآن مجید کے چند صورتوں کو زبانی یاد کرنے کے حوالے سے اپنی خوشگوار یادیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف نہیں لائے تھے کہ میں نے مفصل صورتوں میں سے سبح اسم ربک الاعلی یاد کر لی تھی۔ انصار شہسواروں کے درمیان یہ نوجوان ممتاز دکھائی دیتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جواں مرد شہسواروں کے صف میں شامل ہوا جنہوں نے ملک فتح کیے اور مشرق و مغرب میں اسلام کی برتری کا بچشم خود مشاہدہ کیا۔ اس عظیم فاتح کا نسب نامہ اس طرح یوں بیان کیا جاتا ہے: برا ابن عازب بن حارث ابو عمارہ الحارثی الانصاری المدنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑے فقیہ تھے، یہ کوفہ میں فروکش ہوئے۔ ان کا شمار جلیل القدر بہادر عالم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہوتا تھا۔ یہ خود بھی صحابی تھے اور صحابی کے بیٹے تھے، اور یہ ایک کامیاب تاجر صحابی تھے۔ غزوہ احد کی دلچسپ باتیں اور یادیں جو آپ کے ذہن و دماغ کو شاد کر دیں گے۔ سیدنا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ گلاب کے مانند نرم و نازک اور چھوٹی عمر کے تھے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔
غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں شمولیت کے لیے بھاگ دوڑ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہ مرحمت فرمائی اور ان چھوٹے بچوں کی جماعت کے ساتھ واپس کر دیا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حریص تھے۔ اس تاریخی موقع پر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدر کے دن چھوٹا سمجھتے ہوئے واپس کر دیا۔ ایک سال بیت گیا، غزوہ احد آ پہنچا، لیکن ابھی براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کی کلائی مضبوط نہ ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر اسلام کے ساتھ میدان کارزار، میدان احد کی طرف چل پڑے تاکہ وہ جنگ، بہادری اور جہاد کے مارکے میں شریک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو بھلائیوں میں سے ایک کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی موجود تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ وہاں لشکر میں بہت سے ایسے نوجوان بھی آپ نے دیکھے جو ابھی جنگ لڑنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ وہ نہ ابھی بہادری اور جہاد کے جوہر دکھلانے کے قابل ہوئے تھے، نہ ہی تلواروں کی کاٹ پر صبر کرنے اور نیزوں کی چبھن سہنے کے قابل ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ تیر پھینکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی اور شفقت کا انداز اپناتے ہوئے 14 سال کی عمر کے 17 نوجوان کو واپس کر دیا۔ جب حالات نے پلٹا کھایا تو انہیں آئندہ سال مارکہ آرائی اور دیگر اہم امور سر انجام دینے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ ان نوجوانوں کا شمار اپنے دور کی ان شخصیات میں ہوا جنہوں نے اپنی آئندہ زندگی میں علم کا جھنڈا اٹھانا تھا، جنہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جواں مردی و بہادری کا پرچم لہرانا تھا، جنہوں نے وحی الہی کو لکھنے کا فریضہ سر انجام دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات گرامی کو تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرنا جو بادشاہوں اور عمرہ کو لکھنا تھے۔ اسی طرح انہوں نے روایت حدیث کی سعادت بھی حاصل کی اور ان کا شمار اکابر صحابہ میں سے ہوا۔ ان شیر دل بہادروں، شہ سواروں اور اللہ کی راہ میں جہاد و شہادت کا شوق رکھنے والوں میں سر فہرست صحابہ اکرام اور ان کے بیٹوں کی جماعت تھی، جن میں عرابہ بن اوس، حبیب بن ابن حبیب، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر، رافع بن خدیج، اوس بن ثابت انصاری اور سمرہ بن جندب انصاری رضی اللہ عنہم جميعا تھی۔ ان شیر دل شہ سواروں کی داستان میں سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ اس کے ہم عمر بچوں کو واپس کر دیا۔ اس کو اجازت ملنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ بچہ رافع بہت اچھا تیر انداز ہے۔ سبحان اللہ! یہ خبر شیر دل بہادر بچے اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی تو وہ اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان بن سالبہ کے پاس گیا، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا تھا، جس نے سمرہ کی تربیت اپنی گود میں کی تھی۔ اس بچے نے روتے ہوئے باپ سے عرض کی، ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے اور مجھے واپس کر دیا ہے، جبکہ میں اسے کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ باپ نے یہ اطلاع لشکر اسلام کے قائد اعلیٰ سیدنا نبینا و حبیبنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع اور سمرہ کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے ان دونوں کو کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا سمرہ کو بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا اور ان دونوں کو اپنے شہ سواروں اور جنگی بہادروں میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرما دی۔
ان دونوں نے اپنی اپنی مجال خصوصی انداز اپناتے ہوئے ایسی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جو جنگی تاریخ اور مارکہ آرائی و بہادری کے میدان میں سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ جنگی وقائع نگار ان کے تذکرے کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے۔ ان دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سے بالکل استغنا نہیں برتا جا سکتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں لڑتے رہے اور مارکوں میں شریک ہوتے رہے۔ علامہ ابن سعد علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ براء ابن عازب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 15 جنگوں میں حصہ لیا۔ اب ہم براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ غزوہ خندق ہے۔ اس میں شرکت کے لیے اجازت دی گئی تاکہ ان کا نام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہ سواروں میں آ جائے جن کے لیے سعادت ابدی رکھ دی گئی ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی علانیہ طور پر حمد و کبریائی بیان کرتے ہوئے گھروں سے نکلے۔ علاوہ ازیں انہیں خندق کھودنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جدید تاریخی حوالوں اور سیرت کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سردی کا موسم تھا، فضا ناہموار تھی، تیز آندھی چل رہی تھی، معاشی حالات دگرگوں تھی۔ علاوہ ازیں چاروں طرف سے دشمن کے گروہوں کی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کا اندیشہ تھا۔ مسلمان خندق کھودنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت بھری خوف و ہراس کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے ہلکے پھلکے مزاح کی چاشنی کا دل فریب انداز اپنایا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ خندق کھودنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کام میں شرکت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کا موقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خندق کھودی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے مٹی منتقل کر رہے ہیں۔ مٹی کے اڑنے کی وجہ سے آپ کا جسد اڑنے کی وجہ سے مٹی کے اڑنے کی وجہ سے آپ کا جسد ادھر نگاہ سے اوجھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر حسین بالوں کی بہتات ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ خندق میں کام کی صورتحال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی بھی منتقل کر رہے ہیں اور یہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولولا تصدقنا ولا صلینا۔ الہی اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ زکوٰۃ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ ہم پہ سکینت نازل فرما، اگر ہم دشمن سے نمرد آزما ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ان الاولی ہم قد بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا۔ ان لوگوں نے ہم پہ زیادتی کی ہے، اگر انہوں نے ہمیں کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا تو ہم انکار کر دیں گے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتے ہیں کہ اشعار کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو قدرے لمبا کرتے۔ مسلمان اور شہ سوار صحابہ خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ سخت چٹان سامنے آئی جس پہ کدال اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑ دیا۔ عزیزان گرامی، اس واقعے کو طوالت میں نہ ڈالنے کی صورت میں ہم نے اس کے 3 اقساط کیے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس واقعے کی دوسری قسط آپ کے اور تیسری قسط آپ کے سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ روشن اور تابناک سیرت کا باب سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا پسند آیا ہو تو امید کروں گا کہ اسے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے تاثرات کا کمنٹس کے ذریعے اظہار کریں۔ ہو سکے تو لائک بھی کریں اور فری میں سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔